الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج ہمارا موضوع ہے توبہ نصوحہ۔ اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنا یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنت کے خلاف کرنا یا دین میں کسی نئی بات کا پیدا کرنا گناہ کہلاتا ہے۔ ہمیں پروردگار عالم نے گناہ سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ جو بھی ہم عمل کریں گے، گناہ ہو یا نیکی ہو، ان کا اثر ضرور ہوگا۔ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے۔ گناہ کے اندر یہ تاثیر ہے کہ انسان کو اس سے ندامت ملتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ دو باتیں لوہے پر لکیر کی مانند ہیں۔ گناہ سے انسان ندامت پاتا ہے اور نیکی سے انسان سلامت پاتا ہے۔ اگر ایک انسان کتنی ہی کامیابی کے ساتھ گناہ کیوں نہ کرے، اسے کوئی سمجھانے والا یا منع کرنے والا نہ ہو، گویا گناہ کے تمام اسباب مہیا ہو اور وہ اپنے مرضی سے گناہ کرے، پھر بھی گناہ اس شخص کے لیے دنیا اور آخرت کی ندامت کا باعث بنتا ہے۔ پچھتاوا ضرور ہوگا۔ اس لیے ہمارے اکابر نے فرمایا، مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی بچھو ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچھو چھوٹا ہو یا بڑا، ہر کوئی اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا ہوگا جو اپنے ہاتھ میں بچھو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو، اس لیے کہ بچھو چھوٹا ہو یا بڑا اس میں زہر ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، بہرحال اس میں ندامت ہوتی ہے۔ ہمارے مشائخ کے نزدیک گناہ انگارے کی مانند ہے۔ انگارہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہاتھ لگانے سے ہاتھ کو جلاتا ہے، بلکہ اگر چھوٹے انگارے سے غفلت برتی جائے تو بعض اوقات آگ لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے، کل ما نہی عنہ فہو کبیرۃ، ہر وہ کام جس سے شریعت نے بچنے کا حکم دیا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ سبحان اللہ، بس بندہ منع ہو جائے۔ تو توبہ نصوحہ کسے کہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے، دل سے گناہ کو مٹا دینا، دل سے گناہ کو بالکل ختم کرنا، یعنی دل سے گناہ کی نیت ہی ختم کر دینا۔ یہ اس مرتبہ مجھ سے ہو گیا، اب اس کا نیت ہی نہیں کروں گا۔ اگر آپ غور کریں تو یہ انتہائی مشکل کام ہے کہ انسان دل سے گناہ کا ارادہ بھی چھوڑ دے۔ کتنے ہی لوگ اس لیے گناہ نہیں کرتے کہ ان کو گناہ کا موقع نہیں ملتا، اگر موقع مل جائے تو شاید کر ہی گزرے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ توبہ نصوحہ یہ ہے کہ تم گناہ سے توبہ کرنے کے بعد گناہ سے اتنی ہی نفرت کرنے لگو جس قدر تم کو اس سے پہلے اس گناہ کی رغبت تھی، اور جب گناہ کا خیال آئے تو اس سے بارگاہ خداوندی میں استغفار کرو۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ توبہ نصوحہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے: زبان سے استغفار، اعضائے بدن کو گناہوں سے روکنا،
دوبارہ گناہ نہ کرنے کا دل سے عہد کرنا اور برے دوستوں کو چھوڑ دینا۔ گویا توبہ نصوحہ ایسی توبہ کو کہتے ہیں جس کے بعد دل میں بھی گناہ کرنے کا ارادہ نہ رہے، اور توبہ کرتے وقت دل میں مکمل ارادہ ہو کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ شیطان انسان کی نگاہ میں گناہوں کو ہلکا کر کر پیش کرتا ہے، یہ اس کا ایک بڑا وار ہے۔ وہ گناہ کے بارے میں دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ یہ گناہ تو اکثر لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، یہ تو ہو ہی جاتا ہے، اس سے بچنا تو بہت مشکل ہے۔ آج کل تو بے پردگی بہت عام ہے، اس لیے نگاہوں کو بچانا تو بہت مشکل ہے۔ شیطان انسان کی نگاہوں میں ان گناہوں کو اس لیے چھوٹا کر کر پیش کرتا ہے، اسی لیے کہ فاسق گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کہ کوئی مکی بیٹی ہو۔ فاسق گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے جیسے کہ مکی بیٹی ہو، تو اس لیے جب کہ مومن بندہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے سر کے اوپر کوئی پہاڑ رکھ دیا جائے، سر کے اوپر پہاڑ رکھ دیا جائے بلکہ کئی مرتبہ، تو شیطان گناہ کو مزین کر کر پیش کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ آیت کا یہ ہے، اور لگا دیے ہم نے ان کے پیچھے ساتھ رہنے والے، پھر انہوں نے ان کی آنکھوں میں خوبصورت بنا دیا اس کو جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور ٹیک پڑ چکی ہے ان پر عذاب کی بات ان فرقوں کے ساتھ جو گزر چکے ان سے پہلے، جنوں کے اور آدمیوں کے، بے شک وہ تھے خسارہ پانے والے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ دنیا ان کے آگے مزین ہوا، شیطان نے ان کو مزین کیا، ہاں وہ ہلاک ہو گئے، وہ برباد ہو گئے۔ یہاں پر آ کر لوگ احتیاط ضرور کریں کہ وہ حکم خدا کو حکم خدا سمجھیں اور اپنے دل میں عظمت الہی اتنی بٹھائیں کہ حکم خدا کے خلاف اس کے ذہن میں خیال ہی پیدا نہ ہو۔ اس لیے کہا گیا ہے، تم چھوٹے گناہ کو ہرگز چھوٹا نہ سمجھو، اس لیے کہ بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مل کر بنتے ہیں۔ اس لیے جب انسان گناہ صغیرہ پر اصرار کرتا رہتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر ایک قول بہت مشہور تھا، اکثر صحابہ گفتگو کے دوران وہ قول ایک دوسرے کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ اس قول کا مفہوم یہ بنتا ہے، لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، اصرار سے کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا اور استغفار سے کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ فرماتے بنی اسرائیل میں ایک راہب تھے، ان کا نام داموس تھا۔ ان کے علاقے میں خشک پہاڑ تھے، ان پہاڑوں پر سبزے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو ان کی نظر پہاڑ پر پڑی۔ دل میں خیال آیا کہ اگر یہاں اگر کوئی پانی کا انتظام ہوتا، مرغزاریں ہوتی، درخت ہرے بھرے ہوتے تو کتنا اچھا منظر دکھائی دیتا۔ اب اگرچہ انہوں نے اپنے دل و دماغ میں یہ بات سوچی تھی، مگر جو زیادہ مقرب ہوتے ہیں ان کی چھوٹی باتوں پر بھی پکڑ آ جاتی ہے۔
لہذا ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا اور دل میں یہ بات القا ہوئی، اب تم نے بندگی چھوڑ دی اور ہمارے مشیر بن گئے، اب تمہیں ہماری تخلیق میں نقص نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس اس بات کے دل میں القا ہونے پر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ تو آداب بندگی کے خلاف ہے، یہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ سوچ کر رونا شروع کر دیا کہ میں نے ایسا کیوں سوچا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے کہ فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو۔ اچھا، غلطی کا احساس ہونے پر انہوں نے یہ نیت کر لی کہ جب تک مجھے واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ نہیں مل جائے گا کہ میری غلطی کو معاف کر دیا گیا ہے، میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ ہی پیوں گا، اور یوں اپنے نفس کو سزا دیتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بستی والوں کے ہاں کوئی تقریب تھی، حضرت داموس بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ کسی نے کہا جی کھانے کے لیے تشریف لائیے۔ انہوں نے فرمایا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا جی رات کے وقت تو روزہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے فرمایا روزے کی بات نہیں ہے، میں نے کھانا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ چڑنے والے، انہوں نے اس کو پکڑا، یعنی کہ کہا حجی تم کیوں نہیں کہتے؟ وہ اگلے بندے کی مجبوری کو سمجھنے کی بجائے اپنے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ لہذا ان میں سے کچھ بندوں نے کہا نہیں حضرت آپ ضرور تشریف لائیں۔ اب ادھر سے ادھر اصرار، ادھر سے انکار، بالآخر ان میں سے کسی ایک نے کہا جی آپ یہ تو بتائیں کہ آپ نے کھانا پینا بند کیوں کیا ہے؟ اب انہوں نے صاف صاف بات بتا دی اور کہا کہ میں نے اسی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ وہ عوام الناس تھے، وہ اس بات کو کیسے سمجھتے؟ لہذا وہ ہنس کر کہنے لگے بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ حتیٰ کہ ان سب نے مل کر کہا جناب آپ کے اس گناہ پر جو عذاب ہوگا وہ ہم سب مل کر تقسیم کر لیں گے، آپ کھانا کھائیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ کہے تو داموس کے دل میں فوراً الہام ہوا کہ اے میرے پیارے، یہ لوگ عذاب کو اتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں، لہذا آپ اس بستی کو فوراً چھوڑ دیجئے، ان سب کو ابھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یوں بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ پروردگار کی پکڑ پر کیسے ہوتی ہے۔ ہاں، گناہوں کو ہلکا نہ سمجھے۔ جب انسان کسی گناہ کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیتے تو یہ بڑی خطرے کی بات ہوتی ہے۔ بلکہ مشائخ نے کہا ہے کہ جس گناہ کو لوگ ہلکا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بڑا ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے دوستو، یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کو سامنے رکھنا جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ ایک بزرگ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں القاہ فرمایا میرے بندوں سے کہہ دو، کیا فرمایا؟ میرے بندوں سے کہہ دو کہ یہ گناہ کرتے وقت باقی مخلوق سے پردہ کر لیتے ہیں اور ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں جن سے مخلوق دیکھتی ہے، لیکن اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں۔ کیا اپنی طرف سے دیکھنے والوں میں سے یہ سب سے کم درجے کا مجھے سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک کتاب میں ایک بات لکھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف سے میڈ بیڈ ہوتی تو کوئی بھی گناہ صغیرہ نہیں، اور اگر اس کے فضل کا سامنا ہوا تو کوئی بھی گناہ کبیرہ نہیں۔ سمجھ آ گیا؟ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عدل و انصاف سے، اگر اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرے تو کوئی بھی گناہ صغیرہ نہیں، گناہ تو سارا ہی گناہ ہے۔ اگر اللہ کا فضل سامنے ہو، اللہ کا کرم ہو، اللہ کا کریمی کا معاملہ ہو تو بڑے سے بڑا گناہ بھی کچھ نہیں۔
لہذا میرے دوستو، اگر اللہ تعالیٰ فضل فرما دیں تو پھر چاہے جس گناہ کو معاف فرما دیں، لیکن اگر عدل فرمائیں گے تو پھر معاملہ مشکل بن جائے گا۔ اس کے لیے ہم سب کو ڈر ڈر کر زندگی گزارنا ہے۔